اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبد القیوم فلاحی جیسلمیر، انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کل راجستھان کے بیکانیر میں نریندر مودی پہنچے اور وہاں بھی خوب پھیکم پھاک کی۔ بیکانیر میں مودی بولے، بھائی بہنوں، میری نسوں میں خون نہیں، گرم سندور بہہ رہا ہے، اور کہا کہ اب پاکستان کے ساتھ نہ ٹریڈ ہوگا، نہ ٹاک ہوگی، صرف پی او کے پر بات ہوگی۔ اللہ کرے کہ بس ایسا ہی ہو، کیونکہ آج تک جتنا بولا ہے جھوٹ ہی بولا ہے۔ اور لیکن یہ جو ان کا بیان ہے کہ بھائی بہنوں، میری نسوں میں خون نہیں، گرم سندور بہہ رہا ہے، جی ہاں، اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جنہوں نے سندور اجاڑا ہماری بہنوں کا، ماں بہنوں کا، جی ہاں، ہم نے ان کے گھر میں گھس کر مارا اور آپریشن سندور کیا۔ تو ان تمام باتوں پر بھی لوگ میمز بنا رہے ہیں۔ باہر ملک میں تو، پڑوسی ملک میں تو خوب میم بن رہی ہے، لیکن ہمارے بھارت میں بھی کچھ سینئر صحافی لکھ رہے ہیں کہ مودی جی کی رگوں میں خون نہیں، گرم سندور بہہ رہا ہے، جی ہاں۔ اور ایک سینئر پترکار نے باقاعدہ مودی جی کی دھرم پتنی کی تصویر وائرل کی ہے، اور اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی پتنی کے مانگ میں سندور نہیں ہے۔ اب سینئر پترکار کے اس فوٹو کے شیئر کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں لوگ بولنے لگے ہیں کہ مودی جی، اور لوگ ڈائلاگ بھی بولنے لگے ہیں کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو۔ تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہے۔ بس مودی جی نے کہا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ نہ ٹریڈ ہوگا، نہ ٹاک، صرف پی او کے پر بات ہوگی۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ جملہ پہلے جملوں کی طرح جھوٹ نہ ہو۔ لیکن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، سابق گورنر، ایکس گورنر ستیہ پال ملک، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بڑا کھل کر بولتے ہیں نریندر مودی اور بی جے پی کی ناپاک شرارتی پالیسیوں کے خلاف، لیکن ظاہر بات ہے کہ مودی جی کے خلاف بول رہے ہیں نا آپ، تو آپ گورنر ہی کیوں نہ رہے ہو، سزا تو آپ کو ملنی ہے۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ کرو ہائیڈرو پاور کرپشن معاملے میں سی بی آئی نے سابق گورنر، ایکس گورنر ستیہ پال ملک اور 5 دیگر کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ یعنی ستیہ پال ملک کو بھی باقاعدہ اب سزا کا سامنا
کرنا پڑے گا، کیونکہ مودی جی کے خلاف اور بی جے پی کے خلاف کافی زبردست انداز میں بے باک بولتے ہیں، اور میرا خیر مرتے دم تک بولتے رہیں گے، لیکن سزا بھی تو ان کو مودی جی ضرور دیں گے، اپنی سی بی آئی اور ای ڈی کو ان کے پیچھے لگائیں گے۔ اور آج خبریں آ رہی ہے کہ لگا دیا، اور ستیہ پال ملک اور ان کے 5 دیگر اور کچھ لوگ ان کے خلاف مقدمہ درج اور چارج شیٹ بھی داخل ہو گئی ہے۔ اور فی الحال دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے اس میں کہ ستیہ پال ملک کی طبیعت اس وقت خراب ہے اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ناظرین، مشہور بالی ووڈ اداکار سلمان خان، خبر آ رہی ہے کہ ان کے اپارٹمنٹ میں، یعنی ممبئی میں جو ان کا گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے، اس گھر میں غیر قانونی طریقے سے گھسنے کے الزام میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک مہیلا، یعنی ایک عورت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تھانے کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ جتیندر کمار سنگھ، جس کی عمر 23 سال، ایک شخص منگلور کا مبینہ طور پر باندرا میں واقع گیلیکسی اپارٹمنٹ میں گھس گیا جہاں خان رہتے ہیں۔ سنگھ کو صبح خان کے گھر کے آس پاس گھومتے دیکھا گیا تھا۔ اداکار کی سیکورٹی میں تعینات ایک پولیس ملازم نے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ ادھیکاری نے بتایا کہ چھتیس گڑھ کے رہنے والے سنگھ نے غصے میں آ کر اپنا موبائل فون زمین پر پٹک دیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اداکار سے ملنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی ادھیکاری نے بتایا کہ سنگھ اور مہیلا دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی طریقے سے عمارت میں پرویش کرنے کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپریشن سندور، سب کو معلوم تھا کہ اب آپریشن سندور بھاشنوں میں آ جائے گا، الیکشن میں آ جائے گا۔ 2019 میں بھی سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے سے اور یوں سمجھے کہ جوانوں کی لاش پر الیکشن جیتا گیا تھا، اور اب آپریشن سندور یہ بھی بھاشنوں میں آ گیا۔ جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 22 اپریل کا بدلہ ہم نے بھائی بہنوں 22 منٹ میں لے لیا۔ جی ہاں، بس ایسے ہی بیان کو لے کر راہل گاندھی نے زبردست انداز میں طنز کیا اور کہا کہ مودی جی کھوکھلے بھاشن بند کیجیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آپ کا خون صرف کیمروں کے سامنے کیوں ابلتا ہے، کیونکہ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب خون ابلنا چاہیے تھا اور جب خون رگوں میں آپ کی دوڑنا چاہیے تھا، اس وقت نہیں دوڑا، ورنہ پی او کے ہمارے پاس میں ہوتا اور پاکستان ہمارے پاس میں ہوتا۔ ہماری سینا، ہماری فوج پورے پاور، پورے طاقت، پورے جوش، پورے اتساہ کے ساتھ تیار تھی، مگر نہ جانے تمہارے کان میں کس نے پھونک دیا اور تم پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اس وقت پورے ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت اور ان کی سرپرستی میں وقف کے کالے قانون کے خلاف احتجاج اور آندولن ہو رہے ہیں۔ آج ہی کے دن، یعنی جمعہ کے دن، آج ہی کے دن بعد نماز مغرب عیدگاہ میدان، ابھی عیدگاہ میں میرا جمعہ کا بیان ہوگا، اور اسی عیدگاہ کے میدان میں آج شام بعد نماز مغرب 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی وقف کے کالے قانون کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی اجلاس رکھا گیا ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دہلی سے ایک ذمہ دار قاسم رسول الیاس صاحب، مالیگاؤں سے اطہر اشرفی صاحب سنی جماعت کے، ایسی اکولا سے مفتی اشفاق صاحب، یہ 3 لوگ آ رہے ہیں، یہ تینوں تقریر کریں گے، اور کس طریقے سے یہ کالا قانون سنویدھان کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، اور کس طریقے سے حکومت کی اور نریندر مودی کی ناپاک نظریں اوقاف کی زمینوں پر ٹک گئی ہے اور انہیں قبضہ کرنا چاہتی ہے، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سپریم کورٹ نے ای ڈی کو زوردار پھٹکار لگائی۔ یہ خبر کوئی پہلی بار نہیں آ رہی ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی دونوں کو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ پھٹکار لگائی، ڈانٹا ڈپٹا،
لیکن یہ بھی کیا کرے گی بیچاری ای ڈی اور بیچاری سی بی آئی، کیونکہ نریندر جی مودی اور بی جے پی ان کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کو دبانے کچلنے کے لیے، ان کے پیچھے ای ڈی کو لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ کل سپریم کورٹ نے ای ڈی کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ مرکزی جانچ ایجنسی یعنی ای ڈی اپنی سبھی حدیں پار کر رہی ہے۔ جی ہاں، تمل ناڈو اسٹیٹ مارکیٹنگ کارپوریشن میں ہوئے مبینہ گھوٹالے کی جانچ کر رہے ای ڈی کو سپریم کورٹ نے سخت پھٹکار لگائی، اور چیف جسٹس گوائی نے کہا کہ مرکزی جانچ ایجنسی سبھی حدیں پار کر رہی ہے۔ انہوں نے یعنی چیف جسٹس نے ای ڈی پر سمویدھان کے خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا ہے۔ عدالت نے کارروائی پر روک لگانے کا حکم دیتے ہوئے ایجنسی سے جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے۔ خیر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ای ڈی اور سی بی آئی کو اس سے پہلے بھی کئی بار پھٹکار لگ چکی ہے، مگر کیندر سرکار ان کا ناجائز استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے، اور یہ بیچارے مجبور ہے، یہ تو صرف اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مہاراشٹر میں 21 آئی پی ایس افسران کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، 31 نئے ضلعوں کو نئے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مل گئے۔ اس وقت مہاراشٹر میں محکمہ داخلہ سے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 17 مئی کو محکمہ داخلہ نے 27 آئی پی ایس افسران کے تبادلے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس کے 5 دن بعد گزشتہ کل پھر 21 آئی پی ایس افسران کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد اب ریاست مہاراشٹر کے 31 ضلعوں کو نئے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مل گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے کل آئی اے ایس افسران کا تبادلہ کر دیا تھا، اس کے بعد آج آئی پی ایس افسران کا تبادلہ کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وقف ایکٹ کو لے کر، وقف کے کالے قانون کو لے کر سپریم کورٹ میں اس وقت بحث، سماعت، سنوائی جاری ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی قانون پر سماعت، سنوائی مکمل ہو گئی گزشتہ کل۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وقف ایکٹ پر عبوری روک لگے یا نہیں، اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور کپل سبل جو سینئر وکیل ہے، جو مسلمانوں کی طرف سے اس کیس کو، وقف کے کیس کو لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وقف کی تخلیق بذات خود کوئی سیکولر عمل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے جسے وہ خدا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جی ہاں، چیف جسٹس گوئی کی سربراہی والی بینچ نے اس قانون پر 3 روزہ سماعت کے بعد گزشتہ کل یعنی جمعرات کو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کپل سبل نے کھل کر یہ کہا کہ کسی بھی ہندو مذہبی مقام کی اوقاف میں ایک بھی غیر ہندو شخص شامل نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری مذہبی برادریوں کو مراد دے رہے، فیسلٹی دے رہے، تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ جو نیا کالا قانون آیا ہے، اس میں مسلمانوں کے مذہبی وقف بورڈ میں ہندوؤں کو بھی شامل کیا جائے گا، اس لیے ہم اس کی پرزور مخالفت اور وروध کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آپریشن سندور کو لے کر کس طریقے سے ہماری ملک کی میڈیا نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا تھا۔ پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا گیا، ہماری جگہ ہنسائی ہوئی۔ کسی نے لاہور کو قبضے میں کر لیا تھا، کسی نے کراچی پر قبضہ کر لیا تھا، اور ریپبلک کا وہ جو چلانے والا ہے، بھونکنے والا ہے، اس نے تو افغانستان تک پہنچ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے گودی میڈیا کے بعد میں جس طریقے سے بیان بازیاں ہو رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت جھوٹے بیان بازی پر آگ سے کھیل رہا ہے، اور پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ ہم ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اب ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف بیکانیر میں ہمارے نریندر جی مودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دشمنوں کو، بہنوں، ایسا سبق سکھایا ہے کہ جناب وہ بوکھلا گئے ہیں، وہ تلملا گئے ہیں، وہ بلبلائے گئے ہیں، اور میری رگوں میں خون نہیں
गरम सिंदूर दौड़ रहा है। और भाइयों बहनों 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में ले लिया। तो अब पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट भी इस बयान को झूठ बता रहे हैं और दूसरे राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोदी जी आप झूठी बयानबाजी से प्लीज आप दूर रहिए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी हमले के कमाल की बात यह है कि अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। 2019 के भी जो आतंकवादी थे वो पकड़े नहीं गए। 2019 में भी पुलवामा में पता नहीं चला था कि इतना खतरनाक आरडीएक्स पूरी बॉर्डर्स पार करके कैसे आया। 2019 का भी आज तक कोई पता नहीं। और पहलगाम आतंकवादी हमले में भी अभी तक एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। इसको लेकर लोगों में अभी भी चिंता बाकी है और लोग अभी भी कह रहे हैं। एक बड़े महाराज है, स्वामी है, मुक्तेश्वरानंद क्या नाम है उनका, उन्होंने भी कहा कि कमाल की बात है कि 400 किलोमीटर से आतंकवादी आ रहे हैं और आराम से 1 घंटा मजहब पूछ कर, नाम पूछ कर हमला कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और वापस चले भी जा रहे हैं। तो ये कैसे मान ले कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे और उन्होंने ये सब करके चले गए। अच्छा, अगर वो वहां से आए और चले गए तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है और अमित शाह पर इस सवाल ये मुतालबा किया जा रहा है। अमित शाह को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे, मगर मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को यकीन है कि ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये कितना भी इन पे थूको ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये रिजाइन नहीं देंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हमारे होते हुए ये सब हुआ है। तो खैर, बड़ी खबर यही है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आतंकवादी कहां से आए थे, कहां गए और पकड़े क्यों नहीं गए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्यूरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट।